بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ پر بھروسے کی ایک ایسی کہانی جسے سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ انسان کو ہر وقت اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ آج دن برے ہیں تو کل اچھے بھی ہوں گے۔ گرمان کے بادشاہ حضرت مظفر گرمان شاہی تھے جو کہ اپنے وقت کے گواہ یار اولیاء اللہ میں سے تھے، اور بادشاہ وقت بھی رات اللہ کی عبادت میں گزرتی اور دن مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں گزر جاتا۔ آپ کی ایک صاحبزادی بھی تھی جس سے آپ کو بہت محبت تھی، اور آپ اپنی بیٹی کی تربیت خالص دینی انداز میں کی۔ صبر، تقوی، عبادت، یہ ساری صفات اس میں موجود تھی۔ جب بیٹی جوان ہو گئی تو آپ کو اس کی شادی کی فکر ہو گئی۔ شہزادی کے لیے بڑے بڑے اونچے رشتے آنے لگے، مگر آپ نے اللہ سے لو لگا رکھی تھی، اس لیے آپ کی تمنا تھی کہ میں وہ لڑکا تلاش کروں جو زاہد و عابد ہو۔ فکر تو اکثر والدین کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ یہ فکر صرف ایک گھرانے کی نہیں بلکہ یہ ہر گھر کی فکر ہے، اور آج بھی سبھی والدین اس فکر سے کافی پریشان ہیں۔ اس فکر میں بادشاہ بھی کافی پریشان تھے کہ کہاں سے لاؤں نیک اور پرہیزگار لڑکا۔ اس کی تلاش کے لیے آپ راتوں کو مسجدوں کے چکر لگاتے کہ کون زیادہ عبادت کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے میلے سے آپ نا امید سا ہو گئے تھے۔ ایک رات آپ شہر سے باہر ایک ویران مسجد میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے، اور اس کی وجود پر کپ کپی طاری ہے اور آنکھ آنسوؤں سے تر ہے۔ آپ کافی دیر اسے دیکھتے رہے کہ یہ نوجوان کب نماز سے فارغ ہو اور اس سے کوئی بات چیت کی جا سکے۔ آپ نے ابتدا میں نماز کا انتظار کیا۔ وہ نوجوان جب نماز سے فارغ ہوا تو بادشاہ نے اس کا حال پوچھا۔ یہ ایک غریب مسکین بندہ تھا، لیکن چہرے سے نور ہی نور چھلک رہا تھا، لیکن زبان اللہ کی تسبیح سے تر تھی۔ کہنے لگا، غریب ہوں، ایک کمرہ ہے، وہ بھی آدھا گر چکا ہے، آدھا باقی ہے، اور مالی حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں، بس اللہ پر بھروسہ ہے۔ آپ نے پوچھا، شادی ہو گئی ہے؟ نوجوان کہنے لگا، ایسے غریب کو کون رشتہ دے گا جس کے پاس نہ تو ٹھیک سے گھر ہے اور نہ کوئی رہنے کا ٹھکانہ؟ تو آپ نے فرمایا، اگر گرمان کی بادشاہ کی بیٹی سے تمہارا رشتہ ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، بابا غریبوں سے مذاق نہیں کرتے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو، بادشاہ مجھ غریب کو کیوں بیٹی دے گا؟ بادشاہ کے دربار میں تو بہت سارے وزیر دربان ہیں، جو بادشاہ وقت مجھ غریب مسکین کو جو اپنی بیٹی کے لیے مجھ سے رشتہ کرے گا، آپ برائے مہربانی جائیے اور کسی اور سے ایسا مذاق کیجیے۔ آپ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور اس نوجوان کو دیتے ہوئے کہا، مجھ سے وعدہ کرو کہ کل بادشاہ گرمان کے دربار میں ضرور آؤ گے۔ اگر دربان روکے تو اسے یہ انگوٹھی دکھانا، وہ تمہیں بادشاہ تک پہنچا دے گا۔ صبح وعدہ کے مطابق وہ نوجوان دربار میں پہنچا اور دربان کو انگوٹھی دکھائی۔ دربان اسے بادشاہ تک لے گیا۔ وہ نوجوان بادشاہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رات والا بزرگ وہ بادشاہ سلامت ہے۔ نوجوان تو پہلے اپنی رات والی بات پر شرمندہ تھا اور دل ہی دل میں کہا، مجھے بادشاہ وقت کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بادشاہ نے نوجوان کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھی تو اس سے کہا، پریشان مت ہو، تمہاری کسی بات سے خفا نہیں ہو، بلکہ میں تو خوش ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے تمہارے جیسا داماد عطا کیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت قاضی کو بلوا کر نکاح پڑھوا دیا، اور بادشاہ نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی، بیٹی اچھے برے حالات سب پر آتے ہیں، بس صبر سے کام لینا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ نوجوان بہت خوش تھا، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔
अभी वो नींद से बेदार होगा और उसका ख्वाब टूट जाएगा। वो नौजवान अपनी बीवी को लेकर अपने घर पर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और वो दोनों अंदर गए। दुल्हन अभी अंदर गई थी कि उसे रोटी का एक टुकड़ा नजर आया। दुल्हन ने पूछी, ये क्या है? तो दूल्हा बोला कि मेरा खाना पकाने वाला कोई नहीं है। मैंने सहरी के वक्त रोजा रखने के लिए रोटी पकाई थी, आधी रोटी अफ्तारी के लिए रखा हूँ। शहजादी उसी वक्त समझ गई कि इस शख्स को अल्लाह पर ईमान है ही नहीं और कहने लगी कि तुम्हारा ईमान बहुत कमजोर है। अल्लाह के बंदे, जो जात तुम्हें सहरी करा सकता है वही जात तुम्हारे लिए अफ्तारी का भी बंदोबस्त कर सकता है। दुल्हन कहने लगी, इस घर में या तो मैं रहूंगी या रोटी रहेगी। जाओ पहले इसे अल्लाह की राह में सदका करके आओ, फिर मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। उस नौजवान ने वो रोटी अल्लाह की राह में सदका कर दिया और अल्लाह ने वो रोटी सदका करने से इतना दौलत दिया कि कभी रोजी का मसला हुआ ही नहीं, क्योंकि उनका ईमान अल्लाह पर था। वो जानते थे कि अल्लाह वो है जो परिंदों चरिंद को भी खाना खिला सकता है। फिर हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हमें कैसे भूखा मरने देगा? फिर वही हुआ, अल्लाह ने एक रोटी सदका करने की वजह से सारी जिंदगी के लिए रिज्क का इंतजाम कर दिया। सुबहान अल्लाह, कितना मजबूत ईमान था उनका कि आज हमारे घरों में ये ईमान कहीं नजर नहीं आती, ना हम मर्दों में ना औरतों में, शायद ही ये कहीं मुमकिन हो। अल्लाह ताला हम सबको सब्र व शुक्र की दौलत से माला माल कर दे।